کسی مجبوری بیماری کی وجہ سے 9 کی سورج چھپنے تک نہیں پہنچ پایا، رات کو پہنچا 8 بجے 9 بجے 10 بجے 12 بجے، جس وقت بھی پہنچا احرام کی حالت میں، وہ پہنچتے ہی حاجی بن جائے گا، تاکہ اس کا عذر اس کے حج میں رکاوٹ نہ بنے۔ کوئی جا رہے تھے، چلتے چلتے بیمار پڑ گیا، ہاسپٹل میں لے جایا گیا، شام تک وہ اس میں ایڈمٹ رہا، اب اس کو ایمبولینس کے ذریعے سے لایا گیا، اگر رات میں بھی لایا گیا تب بھی وہ حاجی بن گیا۔ چلیے منا، وہ عرفات میں وقوف عرفات حج کا دوسرا فرض، زوال سے صبح صادق تک، لیکن ہمیں اس میں کب سے کب تک کیا کیا عمل کرنا ہے اس کی ترتیب سمجھ لیجئے۔ تقریباً 11 بجے مرد بھی خواتین بھی اپنے اپنے خیموں سے نکل کر کے واش روم میں جائیں، استنجا وغیرہ سے فارغ ہوں اور وہاں وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر کے اپنے خیموں میں آ جائیں، کیونکہ وہاں استنجا خانوں میں وضو خانوں میں بھیڑ ہوتی ہے، عین وقت پر جائیں گے تو دیر ہوگی، اس لیے 11 ساڑھے 11 تک وہاں جا کر کے اور 12 بجے تک آپ فارغ ہو کر کے انشاءاللہ آ جائیں گے۔ جب زوال کا وقت ختم ہو جائے، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ نمبر 1، مرد حضرات اپنے خیمے میں ظہر اور عصر ان کے پڑھنے کا وقت طے کر لے، بھئی ظہر ہم اتنے بجے پڑھیں گے، عصر اتنے بجے پڑھیں گے۔ اب ظہر کا زوال کا وقت ختم ہو گیا، اذان کہیں، اذان کے بعد فرض ظہر کی فرض ادا کر لیں، سنت نفل سب ادا کریں۔ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب ہمیں مردوں کو بھی خواتین کو بھی اور عذر والی خواتین کو بھی 3 تسبیحات پڑھنی ہے۔ پہلی تسبیح 100 مرتبہ، چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھیں۔ 100 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں۔ 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلینا معہم، ایک جملہ کتاب ملے گی انشاءاللہ، اس میں لکھا ہوا ہے یہ 3 تسبیحات مرد بھی پڑھیں خواتین بھی پڑھیں، اور جن خواتین کو عذر ہے ناپاکی کا وہ بھی پڑھیں۔ قل هو اللہ احد یہ قرآن کی آیت ہے، تو قرآن کی آیت تلاوت کی نیت سے ناپاکی کے حالت میں نہیں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ذکر و اذکار کے نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو اب جو یہ خواتین قل هو اللہ احد یہ پڑھ رہی ہیں عذر کی حالت میں، یہ تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہی، بلکہ جو وہاں کے اذکار کا ایک معمول ہے اس اذکار کے طور پر اس تسبیح کو پڑھ رہی ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو 3 تسبیحات پڑھ لی۔ 3 تسبیحات کی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا بدلہ ہے میرے ان بندے اور ان بندیوں کا جنہوں نے میری بڑائی بیان کی، میرے حمد و ثنا بیان کی، میرے نبی پر درود بھیجا، اس کا کیا بدلہ ہے؟ پھر اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم گواہ رہو، میری عزت کی قسم، میری جلال کی قسم، میرے بلندی مرتبے کی قسم، میں نے آج ان سب کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے، اور ایسا کر دیا ہے کہ اب یہ اگر پورے عرفات والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے تو قبول کی جائے گی۔ یہ سب کے سب ماشاءاللہ بالکل ایسے ہو چکے ہیں جیسے آج ہی بچہ پیدا ہوا اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے۔ لیکن اس کے اندر ایک چیز ہے، وہاں جو معافی ہے وہ حقوق اللہ کی معافی ہے، اللہ کے جو ہمارے اوپر حق ہیں، اب تک ہم سے جو کوتاہی ہوئی ہے ان اعمال کی برکت سے، اس عرفات کی برکت سے وہ حقوق اللہ معاف ہوئے، لیکن ہمارے اوپر بندوں کے جو حق ہیں، کسی کا پیسہ دبایا، کسی کی زمین دبائی،
کسی کا پلاٹ دبایا، کسی کی پیمنٹ مار رکھی ہے، کسی کو ستا رکھا ہے، کسی کو تھپڑ مار رکھے ہیں، جب تک یہاں سے جانے سے پہلے ان سے معافی تلافی کر کے نہیں جائے گا، لین دین کر کے نہیں جائے گا، ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگے گا، عرفات میں بھی وہ ساری چیزیں حقوق اللہ معاف ہو جائیں گی، لیکن اس کے اعمال نامے میں وہ سارے گناہ باقی رہیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اعمال نامہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے تو پہلے یہاں پر حقوق العباد، بندوں کے حق، بھائی بھائی کے حق، ایک دوسرے کے حق، پڑوسی کے حق، ساس اپنی بہو کو معاف کرے، بہو اپنی ساس کو معاف کرے، یہ جتنے بھی رشتے بنتے ہیں، ساس بہو کے ہیں، دیورانی جٹھانی کے ہیں، نند بھاوج کے ہیں، کہیں ساس ظالم ہے بہو مظلوم ہے، کہیں بہو ظالم ہے ساس مظلوم ہے، کہیں بھاوج ظالم ہے نند مظلوم ہے، کہیں نند ظالم ہے ساس مظلوم ہے، اور یہاں پر اس کا وہ رویہ اب تک رہا، تو صرف معافی نہیں مانگنی ہے، اس رویے سے توبہ بھی کر کے جانی ہے۔ بہن اب تک میں نے یہ کیا، میں معافی چاہتی ہوں، آئندہ میں نہیں کروں گی۔ ہے تو بڑا کڑوا گھونٹ، لیکن اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پی کر کے جانا پڑے گا۔ اس میں ناک نیچی بھی ہوگی معافی مانگنے میں، لیکن ناک نیچی، میرے نبی نے فرمایا کسی سے معافی مانگنے میں اگر کسی کی عزت جا رہی ہو تو وہ رب کعبہ کی قسم عزت مجھ سے لے لے، میں اسے عزت دوں گا، عزت میرے یہاں سے ملے گی۔ تو معافی مانگنے سے، ایک دوسرے سے معافی مانگنے سے، ساس بہو سے معافی مانگے، بہو ساس سے مانگے، نند بھاوج سے مانگے، بھاوج نند سے، دیورانی جٹھانی سے، جٹھانی دیورانی سے، یہ جو بھی رشتے ہیں اس سے عزت نہیں گھٹتی، اللہ کی نظر میں مقام بلند ہوتا ہے اور اعمال نامہ بالکل کوڑا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں اور ہم چاہتی ہیں، شوہر بیوی کا بھی مسئلہ وہی ہے، کہیں شوہر ظالم ہے بیوی مظلوم ہے، کہیں بیوی ظالم ہے شوہر مظلوم ہے، تو شوہر اگر ظالم ہے اسے بیوی سے یہی معافی مانگنی ہے اور اپنے ظلم سے توبہ کرنی ہے، بیوی ظالم ہے تو اسے معافی مانگنی ہے اور ظلم کو یہیں چھوڑ کر کے جانا ہے۔ ان ساری چیزوں کو یہاں سے چھوڑ کے گئے اور وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائے، تسبیحات پڑھی، اب سمجھو کہ اب ایسے ہوئے ہیں جیسے بچہ پیدا ہوا، بالکل گناہوں سے پاک صاف کوڑا ہو گیا۔ اگر اتنا نہ کیا پھر جیسے گئے تھے ویسے ہی آ جائیں گے، کہ کسی کا لے کے جا رہے اور چلے گئے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ایسا کون ہوگا کہ کوئی حج پہ جا رہا اور کسی کا لے کے چلا جائے، دے کے نہ جائے؟ جی میں سنا دوں آپ کو۔ ایک امام صاحب میرے پاس آئے ابھی 4 سال پہلے کہ آپ کی حج کی ٹریننگ میں ایک صاحب بیٹھتے ہیں، وہ حج کو جا رہے ہیں اور ان پہ میرے 7 لاکھ روپے ہیں، 4 سال سے دے نہیں رہے ہیں، آپ ذرا ان کے سامنے بیان کر دیجئے، ہم فضیلت بتا دیجئے لینے دینے کی کیا فضیلت ہے۔ تعارف کرا دیا، دور سے بتا دیا، اب ہم نے فضیلت بتائی، بھئی یہ دینے لے کے جاؤ گے تو یوں ہوگا، حرم میں بھی معاف نہیں ہوگا، پردے کا غلاف، کعبے کا غلاف پکڑ کے بھی معاف نہیں ہوگا، عرفات میں بھی معاف نہیں ہوگا، جس کا ہے لے دے کر کے جاؤ، لمبی بات کی ہم نے۔ تو تقریباً ماشاءاللہ بے شمار لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے مسئلے ہم سے پوچھے، یہ کیسے کریں، یہ کیسے کریں۔ بے فکر جو میں نے ذہنی چہرے کے طور سے بھی اگر بے فکر دیکھا تو اسی بندے کو دیکھا جس نے امام صاحب کے 7 لاکھ روپے 4 سال سے مار رکھے تھے۔ وہ سب تو ڈرتے تھے جب میں بیان کرتا تھا، وہ بے فکر بیٹھا رہتا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اب ان کا امام صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ امام صاحب پتہ ہے اس کا کیا ہوا؟ ہم نے کیا ہوا کہ میں نے اس کو فون کیا ایک دن کہ بھائی میرے پیسے دے دو، اب تو تم حج پہ جا رہے ہو۔ تو اس نے کہا کہ ہاں ہاں امام صاحب ٹھیک ہے، آپ پرسوں کو آ جانا، دعوت بھی کھا لینا، پیسے بھی لے لینا۔ میں پرسوں جب آیا
تو پتہ چلا اس کی فلائٹ پرسوں ہی تھی، جس دن فون پہ بات ہو رہی تھی اسی دن فلائٹ تھی۔ اس